الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سفیان نے زہری سے، وہ عروہ سے، اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ وہ کہتی ہیں کہ جاءت امرأۃ رفاعۃ القرظی، رفاعہ قرظی کی بیوی آئی الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فقالت، پس وہ کہنے لگی، کنت عند رفاعہ، میں رفاعہ کے ہاں تھی، فطلقنی فابت طلاقی، بس اس نے مجھے طلاق دی ہے اور اس نے میری طلاق کو مکمل کر دیا ہے، طلاق بتہ کر دیا ہے۔ فتزوجت عبد الرحمن بن الزبیر، میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا ہے۔ وانما معه مثل ہدبۃ الثوب، اور یقیناً اس کے ساتھ تو اس کپڑے کے اس ڈھیلے پن کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتریدین ان ترجعی الی رفاعہ، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تو واپس رفاعہ کے پاس جائے؟ لا، نہیں، حتی تذوقی عسیلتہ، یہاں تک کہ تو اس کا ذائقہ چکھ لے، ویذوق عسیلتک، اور وہ تیرا ذائقہ چکھ لے۔ وابو بکر جالس عندہ، اور ابو بکر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وخالد بن سعید بن العاص بالباب ینتظر ان یؤذن لہ، اور خالد بن سعید بن العاص دروازے کے پاس انتظار کر رہے تھے کہ ان کو اجازت دی جائے۔ فقال، پس انہوں نے کہا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، الا تسمع الی ہذہ ما تہجر بہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن نہیں رہے یہ کیا بلند آواز سے اللہ کے نبی کے پاس باتیں کر رہی ہے؟ یہ ایک خاتون تھی جس کا نکاح پہلے رفاعہ القرظی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو طلاقیں دی اور اس کی طلاقیں پوری ہو گئیں۔ پھر اس نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی، پہلے خامد کے پاس ہی دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رفاعہ کے پاس تھی، اس نے مجھے طلاقیں دی، اب میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا ہے، لیکن عبد الرحمن بن زبیر اس کی مردانہ قوت تو ایسے ہے کہ جیسے یہ ڈھیلا کپڑا ہوتا ہے، جس طرح یہ کپڑا کوئی کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ اشارہ کر رہی تھی کہ وہ مرد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی، آپ سمجھ گئے، کیونکہ عبد الرحمن بن زبیر کے پہلے 2 بچے تھے پہلی بیوی سے، اور عبد الرحمن بن زبیر بھی آ گئے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی، یہ پہلے کے پاس جانا چاہتی ہے جس وجہ سے میرے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے، یہ میرے 2 بچے کہاں سے ہیں؟ تو بعض روایتوں میں تو انہوں نے بڑے سخت لفظ بولے۔ تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جب تک تو اس کے ہاں حقوق زوجیت نہیں کر لیتی اور وہ تیرے ہاں معاملات نہیں کر لیتا، تم نہیں جا سکتی پہلے کی طرف۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو یہ بات کہی، آپ کے پاس ابو بکر تھے اور دروازے پر کھڑے ایک صحابی جو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ انہیں اجازت دی جائے اندر آنے کی۔ تو جب وہ اندر آئے، یعنی کہ وہ دروازے پر تھے، تو اس وقت وہ قریب نہیں تھے، انہوں نے دور سے یہ بات سنی، اور بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ابو بکر، دیکھا یہ عورت کس طرح کی گفتگو کر رہی تھی اللہ کے نبی کے پاس، یعنی مناسب تھا اس کو اس طرح کی بات کرتی ہے۔ یہ ہے اس روایت کا مفہوم۔
اب اس کا مطلب، اس کی تھوڑی سی وضاحت تشریح وہ یہ ہے کہ یہاں سے امام بخاری کا استدلال کیا ہے۔ امام بخاری یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں خالد بن سعید قریب موجود نہیں تھے بلکہ بہت دور دروازے پر تھے، انہوں نے اس عورت کی بات ضرور سنی ہے لیکن قریب نہیں تھے، تو یہاں پر انہوں نے اس عورت کے بارے میں ابو بکر کے ہاں یہ گواہی دی کہ یہ عورت کتنی گھٹیا گفتگو کر رہی تھی، کتنے غلط انداز سے اللہ کے نبی سے بات کر رہی تھی۔ تو امام بخاری نے یہ استدلال کیا کہ دور رہ کر بغیر دیکھے صرف سن کر بھی گواہی دی جا سکتی ہے، جس طرح خالد نے دور ہو کر اس عورت کی بات سن کر گواہی دے دی کہ یہ اس طرح کی گفتگو کر رہی تھی۔ یہ امام بخاری کا استدلال ہے۔ اب اس حدیث کی کچھ تھوڑی سی وضاحت، ویسے تو یہ حدیث اپنے تفصیل کے ساتھ کتاب الطلاق کے اندر آئے گی، وہاں پر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی، لیکن بہرحال اس سے حلالہ جو ہوتا ہے نا، حلالہ یہ اسلام کے اندر یہ زنا شمار ہوتا ہے۔ یہ عورت بھی پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب نہیں۔ یہاں پر ذائقہ چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ حقوق ادا کرنے کے بعد تم پہلے کے پاس جا سکتی ہو، بلکہ اس سے مراد ہے زندگی بھر ساتھ رہنا، پھر ناچاکی ہو جائے پھر تم پہلے کے پاس جا سکتی ہو۔ اگر جدائی قدرتی طور پر آ جائے، اس نیت سے نکاح کرنا کہ میں پہلے کے پاس چلی جاؤں گی، یہی حلالہ ہوتا ہے، اور یہی اسلام کے اندر حرام اور زنا ہے۔ اور یہ لوگ، یہ جو فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، ان کے جو علماء کرام ہیں، وہ اس چیز کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابھی تو وہ شرم کے مارے یہ خبریں عام ہو چکی ہیں، ابھی تو وہ ڈرتے ہوئے یہ بات کھلے نہیں کرتے، لیکن پہلے بھی، لیکن اب بھی ان کے مدارس کے اندر ایک پورا کمرہ ہوتا تھا حلالہ سینٹر کے نام سے، جہاں یہ بے غیرتی اور زنا کا فریضہ سر انجام دیا جاتا تھا، فریضہ سمجھ کے اس کو سر انجام دیتے تھے۔ تو یہ ان کے ہاں تو چلتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایسے زانی کو کہا کرتے تھے کرائے کا سنڈا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر کوئی ایسا مل گیا نا تو میں اس کو رجم کر دوں گا۔ تو یہاں سے اس کا رد ہوتا ہے۔ باقی اس حدیث کی کچھ وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ اس کے اپنے مقام پر کتاب الطلاق پر یہ حدیث دوبارہ آئے گی، وہاں پر اس کی وضاحت ہوگی۔ یہاں سے استدلال اتنا ہی تھا کہ صحابی قریب نہیں تھے، دور تھے، صرف سن کر انہوں نے گواہی دے دی، تو سن کر بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ باب اذا شاہد شاہد او شہود بشیء، یہ باب ہے جب گواہی دینے والا گواہی دے یا کئی گواہ کسی چیز کے بارے میں گواہی دے دیں۔ وقال آخرون ما علمنا بذلک، اور دوسرے یہ کہہ دیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ یحکم بقول من شاہد، اس کی بات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا جس نے گواہی دی ہے۔ اس باب کا مطلب یہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ بات اس طرح ہے، دوسرا بندہ سننے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھے، ایک بندہ ایک چیز کو ثابت کرتا ہے، دوسرا بندہ لا علمی کی وجہ سے اس کی نفی کر دیتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو اس صورت میں جو مثبت ہوتا ہے، جو کسی چیز کو ثابت کر رہا ہے، اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، اور جو انکار کر رہا ہے اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوبارہ ایک بندہ کہتا ہے یہ چیز ایسے ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، تو جو لا علم ہے اس پر علم والے کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ بھئی اگر تمہیں نہیں پتہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کو پتہ ہم اس کی بات کو نہیں رد کر سکتے، اس کی بات کو تو ہم قبول کریں ہی کریں۔ یہ ہے اس باب کا مطلب، کہ ایک چیز کو ایک بندہ ثابت کرتا ہے، ایک بندہ نفی کرتا ہے، جو ثابت کرتا ہے اس کی بات کو لیں گے، جو نفی کرتا ہے اس کی بات کو نہیں لیں گے۔ دلیل کے طور پہ امام حمیدی کہتے ہیں ھذا کما اخبر بلال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی الکعبۃ،
وقال الفضل لم يصلي فأخذ الناس بشہادت بلال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے نا، تو آپ کے ساتھ بلال بھی تھے اور فضل بھی تھے۔ بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی ہے، فضل نے کہا کہ نہیں پڑھی، دونوں اندر گئے ہیں۔ بلال کہتے ہیں جب آپ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے اندر جا کے نماز پڑھی ہے، فضل کہتے ہیں نہیں پڑھی۔ اب بلال نماز ثابت کر رہے ہیں اور فضل اس کی نفی کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے یہ قاعدہ سمجھایا ہے کہ جب ایک چیز کے بارے میں ایک بندہ اس کو ثابت کرے، دوسرا اس کا انکار کرے، تو ثابت کرنے والے کی بات کو لیا جائے گا، انکار کرنے والے کو کہا جائے گا کہ اس کی لا علمی ہے، اس کو نہیں پتہ چل سکا۔ تو اس میں یہی کہتے ہیں اہل علم کہ جب اندر گئے تو فضل جو تھے وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہو گئے، وہ وہاں پڑی چیزیں دیکھنے لگ پڑے، ادھر مشغول ہو گئے، لیکن بلال نے آپ کو دیکھا۔ بلال ثقہ ہیں، سچے راوی ہیں، انہوں نے دیکھا تو کہا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، اور فضل نے نہیں دیکھا اس لیے اس نے کہا نہیں پڑھی۔ تو مثبت کو مقدم رکھیں گے، نافی کو مؤخر کر دیں گے۔ لوگوں نے بلال کی بات کو لیا ہے، فضل کی بات کو نہیں لیا۔ اور اسی طرح کذالک ان شاہد شاہدانی، اگر دو گواہ گواہی دے دیں، کیا گواہی دیں؟ ان لفلان علی فلان الف درہم، فلاں بندے کے فلاں کے ذمے 1000 درہم ہے، وشاہد آخران ب1500، اور دوسرے دو بندے یہ گواہی دے دیں کہ اس نے 1500 دینا ہے، یقضی بالزیادہ، تو 1500 کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہ بات بھی اس طرح ہے، دو بندے اٹھ کے کہتے ہیں جی اس بندے نے فلانے کا 1000 روپیہ دینا ہے، دوسرے دو بندے اٹھ کے کہتے ہیں نہیں 1500 دینا ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں جو زیادہ ثابت کر رہا ہے نا چیز کو، اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ اسی صورت میں ہے جب گواہی دینے والا ثقہ اور عادل ہو، با اعتماد شخص ہو۔ اگر وہ شخص با اعتماد نہیں ہے تو اس کی تو گواہی قبول نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے با اعتماد شخص کی، کہ با اعتماد ایک چیز کو زیادہ بیان کرے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، با اعتماد ایک چیز کو ثابت کر دے دوسرا نفی کر دے تو ثابت ہوئی چیز کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ پورے باب کا خلاصہ ہے۔ جو دلیل امام بخاری لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بیان کیا حبان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عمر بن سعید بن ابی حسین نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن ابی ملیکہ نے عقبہ بن حارث سے انہو تزوج ابنۃ لابی احاب بن عزیز، انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیوی سے شادی، اس کی بیٹی سے شادی کی۔ فأتتہ امرأۃ، ان کے پاس ایک عورت آئی، فقالت، پس وہ کہنے لگی، قد ارضعت عقبۃ واللتی تزوج، میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہوا ہے اور جس سے اس نے نکاح کیا اس کو بھی دودھ میں نے پلایا۔ فقال لها عقبۃ ما اعلم انک ارضعتنی ولا اخبرتنی، مجھے تو نہیں پتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا اور نہ تو نے مجھے خبر دی ہے اس کی۔ فارسل الی آل ابی احاب یسألہم، اس نے ابو احاب کے گھرانے کی طرف پیغام بھیجا، ان سے سوال کیا۔ فقالوا ما علمنا ارضعت صاحبتنا، ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے ہماری بچی کو دودھ پلایا۔ فراکب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فسألہ، وہ اللہ کے نبی کی طرف سوار ہوئے مدینہ کی طرف، انہوں نے آپ سے سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیف وقد قیل، کیسے جبکہ کہہ دیا گیا ہے۔ ففارقہا، بس انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، ونکحت زوجا غیرہ، اور اس کے علاوہ ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ عقبہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے شادی کی، وہ ابو احاب کی بیٹی تھی۔ ایک عورت آئی، وہ آ کے کہنے لگی، جس سے تو نے شادی کی ہے نا یہ تیری رضائی بہن بنتی ہے، کیونکہ تجھے اور اسے دونوں کو دودھ میں نے پلایا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا کہ تو نے ہمیں دودھ پلایا۔
چلو میں پتہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سسرال والوں کو پیغام بھیجا کہ آپ کی بیٹی کو دودھ فلانی نے پلایا۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اب عورت نے کہا میں نے دودھ پلایا ہے، عقبہ نے کہا مجھے نہیں پتہ، عقبہ کی بیوی کے گھر والوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتہ۔ یعنی عورت مثبت ہے، وہ ثابت کر رہی ہے اپنی بات کو، اور وہ دونوں نفی کر رہے ہیں۔ عقبہ نے یوں کیا کہ سواری پکڑی، مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کیونکہ مسئلہ حلال و حرام کا تھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، ایک عورت آ کر مجھے کہتی ہے تم دونوں کو دودھ میں نے پلایا، تم تو بہن بھائی بنتے ہو رضائی طور پر۔ آپ نے فرمایا کہ عقبہ اس نے دودھ پلایا ہے کہ نہیں پلایا؟ کیف وقد قیل، جب ایسی بات کہہ دی جائے تو پھر اکٹھا نہیں رہ جائے، اکٹھا نہیں رہنا چاہیے۔ کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں تو کیسے تم دونوں زندگی اکٹھے گزار سکتے؟ یعنی کہ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر وہ عورت کہتی ہے تو تم اس عورت کی بات کو رد نہ کرو، اس کی عورت کی بات کو قبول کر لو۔ چنانچہ عقبہ مومن آدمی تھے، انہوں نے اسی وقت عورت کو چھوڑ دیا اور نئی عورت سے نکاح کر دیا۔ یہاں سے اس کی تفصیل بھی اپنی جگہ پر آئے گی۔ امام بخاری یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عورت نے ایک چیز کو ثابت کیا اور صحابی عقبہ نے نفی کی تھی، آپ نے ثابت کرنے والی کی بات کو نفی کرنے والی کی بات پر مقدم کر دیا۔ تو یہ قانون بنتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں رفع الیدین کرنے کی روایتیں اور رفع الیدین نہ کرنے کی روایتیں، جو کہتے ہیں نہیں کیا ان کی روایتوں پر کرنے والے کی روایتوں کو ترجیح ہے، کیونکہ جو کہتا ہے کیا وہ بھی صحابی ہے، جو کہتا ہے نہیں کیا اس نے نہیں دیکھا اس لیے وہ کہتا ہے نہیں کیا، اور جس نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے کیا۔ اب یہاں پر بھی مثبت کی بات کو ترجیح ہوگی۔ اسی طرح کوئی کہتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی بانگ کے پیچھے، صحابہ کہتے ہیں پڑھی جائے گی۔ جس نے دیکھا ہے وہ مثبت ہے، وہ ثابت کر رہا ہے، اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی اس کی بات پر جو نفی کر رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، دوسرا کہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں کس کی بات کو لیتے ہیں؟ جس کو علم ہے اس کی بات لیتے ہیں کہ جس کو لا علمی ہے اس کی بات لیتے ہیں؟ علم والے کی لیتے ہیں نا۔ تو یہی بات ہے، یہی قاعدہ یہاں پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایک بندے کو ایک چیز کا پتہ ہے اس کی بات کو لیں گے، ایک کو نہیں پتہ اس کی بات کو نہیں لیں گے۔ یہ ہے، اس سے بڑے مسائل نکلتے ہیں۔ یہ گویا کہ امام بخاری نے ایک پورا قاعدہ سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2639 اور 40۔